The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. فلسطین کے عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں. غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال. کہا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے. دعا ہے کہ امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں. صدر ٹرمپ حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہیں. جنگ بندی سے کروڑوں انسانی جانیں بچیں. واشنگٹن میں پاکستانی وزیر اعظم کی اہمیت. شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے. تقریب میں آمد پر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی. تقریب کے اختتام پر انہوں نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگا لیا. غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس ختم. پاکستان سمیت 47 ملکوں کی شرکت. ٹرمپ نے متفقہ طور پر منظور شدہ قرارداد پر دستخط کر دیے. Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار جنرل اور شخص قرار دیا. ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں, بہت بڑے فائٹر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں. پاک بھارت جنگ کے دوران شہباز شریف سے تعلق بڑھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں جنگ نہ رکواتا تو 25 ملین لوگ جان سے جاتے. میں نے وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم مودی کو فون کیا. کہا آپ نے جنگ نہ رکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا. ان میں سے ایک چیخ پڑا, کہا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. پیسے کی بات آئی تو کہا ہمیں تو جنگ نہیں کرنی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے گرائے گئے طیاروں کی تعداد بھی اپ ڈیٹ کر دی. کہا پاک بھارت جنگ میں 11 جیٹ طیارے گرائے گئے. The war in Gaza is over. It's over. There are little flames, and Hamas really did a lot of that work, and you got to give them credit for that. They want to go in and fight. They tell me all the time, we'd like to send soldiers to fight if it's necessary, and I don't think it's going to be necessary. The United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. غزہ میں لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں. غزہ اب انتہا پسندی کا گڑھ نہیں رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب. کہا حماس نے بہت تعاون کیا جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. امریکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $10 بلین دے رہا ہے. سعودی عرب UAE سمیت متعدد اسلامی ملکوں نے $7 بلین امداد دی. اقوام متحدہ جاپان نے فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی. چین اور روس بھی مدد کر سکتے ہیں. فیفا اور فٹ بال سٹارز فنڈ ریزنگ کے لیے مدد کریں گے. غزہ کی سیکیورٹی کے لیے کچھ ملک اپنے اہلکار دیں گے. انڈونیشیا نے اپنے اہلکار دیے ہیں. البانیہ، قازقستان، مصر اور اردن بھی اپنے اہلکار فراہم کریں گے. مجھے نوبل انعام کی نہیں لوگوں کی جانیں بچانے کی پرواہ ہے. پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے. پاکستان کی سفارتی پالیسی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی واشنگٹن میں آئی نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا دنیا کہتی ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. پاکستان کو ملٹی فورمز پر بڑی اہمیت حاصل ہے. غزہ امن بورڈ اجلاس میں پاکستانیوں کو عزت ملی. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی گئی. یہ پاکستان اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اعزاز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف فلسطین کاز پر واضح موقف رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات متوقع ہے. امریکی وزیر خارجہ بھی ملاقات سے انسداد دہشت گردی سے متعلق بات ہوگی.
فلسطین میں امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے، حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا بھارت کو پانی کو ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ بھارتی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر قانونی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ باجوڑ حملے پر افغان طالبان رجیم کو احتجاجی مراسلہ ارسال کیا گیا۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران واشنگٹن میں سکھوں کی امن ریلی، سکھ فار جسٹس کا دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین۔ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کے لیے صدر ٹرمپ کو $1 ارب کی پیشکش بھی کر دی۔ سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پونو کا کہنا تھا ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں بھارتی پنجاب میں خالصتان ریفرنڈم کرائیں۔ بھارتی پنجاب ایک ٹائم بم بن چکا۔ بھارت میں خالصتان ریفرنڈم کے حامیوں کو مبینہ جعلی مقابلوں کا سامنا ہے۔ لکیم مروت میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ شہریوں، مزدوروں، مسافروں یا سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے۔ یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ بلوچستان میں امن و امان پر علماء کا مشترکہ اعلامیہ، کہا دہشت گردی، مسلح بغاوت اور عوامی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کسی فرد یا گروہ کو جہاد کے اعلان کی اجازت نہیں دیتا۔ بلوچستان کے عوام کو انصاف، ترقی اور باوقار زندگی سے متعلق حقیقی مسائل درپیش ہیں۔ اسلام مسائل کے حل کے لیے پرامن، قانونی اور اخلاقی راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کراچی سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے دھماکہ، بچی سمیت 16 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 13 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے رہائشی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ موجزانہ طور پر محفوظ رہنے والی بچی نے بتایا، سو رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا اور میں پتھروں کے نیچے آ گئی۔ اپنی بہن کو آواز دی، بہن نے بھی مجھے پکارا مگر وہ نہ بچ سکی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا، سلنڈر نہیں پھٹا۔ عمارت میں گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگی تھی۔ کئی روز سے گیس نہیں آ رہی تھی۔ گزشتہ شب اچانک گیس کی تیز سپلائی شروع ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سانحہ گل پلازا عدالتی تحقیقاتی کمیشن نے پیر کو تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ مینجمنٹ اور تنویر پاستا سے 72 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ DG/SPCA کو سوال نامہ جاری۔ آگ کہاں لگی، کس نے نشاندہی کی، کیا فوری اقدامات کیے گئے؟ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شہری پر تشدد اور قتل کا کیس حل۔ تشدد اور قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ شدید زخمی شہری کو سڑک کنارے پھینکنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سواروں کو شہری کو پھینکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد شہری دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کے بھائی کو دھمکیاں دی گئیں۔ ملزمان مقتول کے باڑے میں کام کرتے تھے۔ ملزمان نے باڑے سے چوری کی، مالک کو پتہ چل گیا، فوٹیج سے شناخت ہوئی۔ شیخو پورہ میں شہری کا قتل، لواحقین کا 8 گھنٹے تک احتجاج۔ سرگودا روڈ اور لاہور فیصل آباد روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ DPO کی قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ اسلام آباد میں ڈولفن اہلکاروں کا شہریوں پر تشدد، ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈولفن اہلکاروں نے شہریوں کو F8 میں ان کے گھر کے باہر روکا۔ ڈولفن اہلکار نے شناختی کارڈ چیک کرتے ہوئے بدتمیزی کی اور خاتون اور مرد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا نوٹس، تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ بانی PTI کو دوسرا انجیکشن 25 فروری کو لگے گا۔ بہنائی متاثر ہونے والا پہلا انجیکشن 25 جنوری کو لگا تھا۔ دوسرا ٹیکہ جیل میں لگنا ہے یا اسپتال میں، ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI کے لیے
تجویز ڈاکٹر کو اجازت نہ ملی۔ شوکت خانم کے CMO ڈاکٹر عاصم یوسف نے 3 نام دیے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے کہا بانی PTI کو 2 بار ڈیل کی پیشکش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ پہلے یہ بتائیں کب، کہاں اور کیسے؟ یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتا ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اگر وہ یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتا ہے پھر اس سے سیاست دانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ رانا صاحب، ہوا میں تیر نہ چلائیں ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی۔ سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی ہیں، کچھ نیا سوچیں۔ رمضان مبارک اینڈ گڈ لک۔ 24 نومبر کو جو بات ہوئی ہے، تردید محسن نقوی صاحب نے بھی نہیں کی اور فیصل واڈا صاحب نے جو کیا، اور انہوں نے خراب الفاظ ان کے اپنے اس میں انہوں نے کو تھوڑا سا بات کو بڑھا چڑھا دیا ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی آفر ہوگی۔ فیصل واوڈا نے بات کو بڑھا چڑھا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، نہ ہوئی نہ ہوگی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میں نے جو بات کی وہی عطا تارڑ نے کی۔ 24 نومبر کو PTI کے ساتھ بات ہوئی تھی، اس کو ڈیل کا درجہ دیا جائے تو وہ الگ بات ہے۔ محسن نقوی جب بات کر رہے تھے تو اسپیکر آن بورڈ تھے، میں بھی 1-2 میٹنگ میں تھا، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر بھی تھے۔ PTI ڈی چوک نہ آنے پر رضامند ہوئی تھی۔ آپ کو ٹینڈے کیسے ملے ہیں؟ 28 روپے ملی ہے، پالک 28 روپے ملی، 53 روپے اور کیا کہتے ہیں اس کو کھیرے 43 روپے۔ اور باہر سے کتنا فرق ہے رمضان بازار کا؟ رمضان بازار میں فرق تو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سبزی کے ریٹ معلوم کرنے لگیں۔ رمضان سہولت بازار کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ فون کال پر رمضان بازار میں موجود نوجوان سے پوچھا پالک ٹینڈے کس ریٹ پر ملے، ریٹ میں فرق پوچھا۔ نوجوان نے پیاز کا ریٹ 58 روپے کلو بتایا تو مریم نے کہا جب میں حکومت میں آئی تھی تو پیاز 300 روپے کلو تھی۔ پاکستان اور امریکہ کا روزویلٹ ہوٹل پر تعاون کا فریم ورک آگے بڑھانے کا فیصلہ۔ اسٹریٹجک اقتصادی اقدام کا باضابطہ آغاز۔ MOU پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دستخط کیے، امریکہ کی جانب سے GSA ایڈمنسٹریٹر نے دستخط کی۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹاف موجود تھے۔ It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. 10 دن میں ایران سے متعلق کسی حل تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے اچھے مذاکرات ہوئے، معاہدہ آسان نہیں لیکن ہم کام کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو خطے میں امن ممکن نہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کی ٹائم لائن طے کر لی۔ امریکی فوج اس ہفتے ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ CBS نیوز اور CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا وائٹ ہاؤس میں اس معاملے پر مسلسل مشاورت جاری ہے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ایران پر امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، یہ آگ سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.5% اضافہ۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی گرفتاری اور رہائی۔ اینڈریو کو آج صبح بدعنوانی کے شعبے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 66 سالہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی رہائی کے بعد تصاویر سامنے آ گئیں۔ پولیس کے مطابق اینڈریو کے جیفری ایپسٹن سے تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شبہ ہے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن نے جیفری کو خفیہ سرکاری فائلز دیں۔ اینڈریو تحقیقات کے لیے زیر تفتیش رہیں گے۔ جیفری سے تعلق اور فائلز اسکینڈل کے بعد شاہی خاندان پر عوامی تنقید میں اضافہ۔ شاہ چارلز کہتے ہیں اینڈریو سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، پورا تعاون کیا جائے گا۔ کوئی
2 سال کی پابندی نہیں، کوئی نام ECL میں نہیں ڈلے گا۔ محسن نقوی نے کہا ہے آپ صرف کھیل پر توجہ دیں، باقی تمام معاملات خود دیکھ لوں گا۔ قومی ہاکی ٹیم کپتان عماد شکیل بٹ کی چیئرمین PCB سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا چیئرمین نے تمام معاملات خود سنبھالنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے ہیں۔ نئے کوچ کے لیے رونلڈ آلٹ مینز کا نام دیا ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے کیمپ کل سے لگے گا۔ جونیئر ٹیم کے کپتان حنان شاہد آج کا دن پاکستان ہاکی کی فتح کا دن قرار دیا۔ محسن نقوی نے ایکس پر بیان میں کہا ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، بحران کے خاتمے تک کھلاڑیوں کی معاملت کروں گا۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا مرحلہ پار، اب ہونا ہے سپر 8 کے لیے تیار۔ گرین شرٹس آج شام 6 بجے پریما داسا اسٹیڈیم کولمبو میں پریکٹس کریں گے۔ طویل سیشن میں تیاریاں فائنل کریں گے۔ سپر 8 مرحلہ کل پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ میں شاہینوں کا مقابلہ انگلینڈ اور شری لنکا سے ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف کون اوپن کرے گا، سابق کرکٹر نے بتا دیا۔ پروگرام ہرلمہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا سائم ایوب کوچ کو پسند ہے، اسے نہیں ہٹائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا نیوزی لینڈ کے خلاف بابر سے اوپن کرائیں گے۔ پاکستان اور بھارت فائنل کھیلیں گے۔ میزبان شعیب ملک نے کہا پالیکیلے اسٹیڈیم میں شاٹس اچھے لگتے ہیں، سائم ایوب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کامران اکمل نے کی زمبابوے کی تعریف، بولے زمبابوے کی پاور ہٹنگ زبردست ہے، سکندر رضا کی وجہ سے زمبابوے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پروگرام میں اداکار بہروز صدواری بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا۔ مصطفیٰ نے شاعر علی زریون کا روپ دھارا، عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا۔ T20 ورلڈ کپ کا ایک اور بہترین میچ، زمبابوے نے پھر سرپرائز کر دیا۔ کولمبو میں میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے پچھاڑ دیا۔ سکندر 11 نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں 179 رنز کا ریکارڈ ہدف حاصل کیا۔ کپتان سکندر رضا 26 گیندوں پر 45 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہ کرنے والی زمبابوے اس ایونٹ میں ناقابل شکست ہے۔ آج کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے اٹلی کو 42 رن سے ہرایا۔ کولکتہ میں 166 رنز کے تعاقب میں اٹلی کی ٹیم 123 رنز بنا سکی۔ جسے میچ میں افغانستان نے کینیڈا کو 82 رن سے ہرا دیا۔ پنجاب کے وسطی اضلاع میں دھند کا زور، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں سے دھند میں سفر نہ کرنے کی اپیل۔